صحابی نبی کے پاس آئے، عرض کیا یا رسول اللہ ایسا رشتہ ہے لاکنہا لا تلد، ایک عیب ہے کہ اس کے ولادت نہیں ہو سکتی، بانج ہے۔ حدیث میں آتا ہے فنہاہو، نبی نے ان صحابی کو منع کر دیا، نہیں کرو شادی۔ کچھ وقت کے بعد وہ دوبارہ آئے، پھر اجازت مانگی کہ پہلی دفعہ میں نہیں ملی تو دوبارہ اجازت مانگوں گا، شاید اجازت مل جائے۔ دوبارہ آئے، عرض کیا یا رسول اللہ، پھر یہ نہیں کہا یا رسول اللہ وہی والی عورت سے دوبارہ نکاح کی اجازت لینے آیا ہوں، نہ، بلکہ وہ 4 صفات دوبارہ ریپیٹ کی ہیں تاکہ کچھ تو اثر ہو جائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ، کچھ میرے جذبات سے اور اس عورت کی خصوصیات سے متاثر ہو جائیں۔ یا رسول اللہ انی اصبت امرأة ذات حسن ومنصب ومال، منصب بھی ہے، مال بھی ہے، حسن بھی ہے، وذات نسب بھی ہے، لیکنہا لا تلد، ایک عیب ہے، اولاد نہیں ہوگی۔ افاتزوجھا، نکاح کر لوں؟ فنہاہو، نبی نے دوبارہ منع کر دیا، نہ۔ دوبارہ چلے گئے، تیسری دفعہ دوبارہ آئے، پھر یہی پوری کوالٹیز ریپیٹ کی ہیں۔ رامدی صاحب کاش آپ یہ بیان سن لیں، یا رسول اللہ، اور یہ وہ دور ہے جب صحابہ کے پاس کھانے کو روٹی، بولو بھائی، نہیں، نبی یہ پوچھ لیتے کہ تمہارے پاس اگر پیسے نہیں ہیں، غریب ہو تو کر لو، تمہارے پاس ویسے بچوں کو کھلانے کے لیے نہیں ہے، اور یہ آلو پیاز ٹماٹر کی طرح بچے تھوڑی پیدا کرتے چلے جائیں گے، پہلے اپنی جیب دیکھو، پاکٹ منی دیکھو، جیب میں کچھ ہے نہیں اور کہہ رہے ہو بانج عورت ہے تو کیا شادی کیسے؟ تمہیں تو بھائی خوش ہونا چاہیے، تمہارے پاس تو ویسے ہی کچھ نہیں ہے، کچھ بھی نہیں۔ نبی نے پوچھا کہ مالدار ہو یا غریب، اس چیز کو انسان نے نکاح کے معاملے میں اسلام نے اہمیت ہی نہیں دی ہے۔ تیسری دفعہ دوبارہ آئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، انی اصبت امرأة ذات حسن، خوبصورت بھی ہے، مالدار بھی ہے، ہمارے پاس آتی ہم کہتے ہیں تو ہٹا بے میری کرا ہم تو یہی بولتے ہیں، ابے ہٹ یہاں سے، تو نمبر دے یار مجھے اس کا۔ ایسے جذبات آتے ہیں نا، آپ کی کیا جذبات ہیں وہ آپ کے چہروں سے پتہ چل رہا ہے۔ تیسری دفعہ نبی سے عرض کیا یا رسول اللہ، خوبصورت بھی ہے، دولت مند بھی ہے، خاندان بھی بہت اونچا اور منصب اور عہدہ بھی اونچا ہے۔ آپ نے تیسری دفعہ بجائے اس کے کہ ان کے جذبات سے آپ متاثر ہو کے کہتے چلو اتنا ہی، کوئی حرام تھوڑی ہے، لیکن نبی ایک سبق دلانا چاہ رہے ہیں، کوئی حرام تھوڑی ہے بانج عورت سے نکاح کرنا، تو آپ یہ کہہ دیتے بھائی کوئی میں نے کب کہا کہ ناجائز ہے، اگر اتنا ہی شوق ہے تو کر لو، نہ۔ نبی نے فرمایا تیسری دفعہ منع کرنے کے بجائے ایک اور جملے کا اضافہ کر دیا، فنہاہ وقال تزوج الودود الولود، فرمایا ایسی عورت سے نکاح کرو جو بے پناہ محبت کرتی ہو، الولود، اور بہت کثرت سے بچے جنتی ہو، فانی مکاثر بکم الامم، قیامت میں میں تمہاری کثرت پہ فخر کروں گا کہ میرے فالوورز دنیا میں اتنے زیادہ تھے۔ کیونکہ ایمان والا بچہ پیدا ہو جانا ایک مسلمان تو آج دنیا میں جتنے مسلمان ہیں، آپ بتاؤ ہمارے ماں باپ اگر نسل روکتے تو آج اتنے مسلمان ہوتے؟ اس سے آدھی بھی آبادی ہوتی تو اس سے بھی زیادہ گئے گزرے ہوتے۔ جو ہماری یونیورسٹیوں کا اور کالجز کا حال ہے نا، اس کا بچوں کی کثرت سے تعلق نہیں ہے، اس میں ایک بچے کو بھی داخل کراؤ گے نا وہ بیچارہ گدھا ہی بن کے نکلے گا۔ تو خیر میں جلدی سے بات کمپلیٹ کروں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے۔ اب اس حدیث میں چند چیزیں ہیں۔ نمبر 1، سوال پیدا ہوتا ہے جب ایک بانج عورت کا رشتہ ان صحابی کو میسر آیا تھا تو نبی سے پوچھنے کیوں آئے؟ وہ یقیناً ان کو معلوم تھا کہ اس کی ولادت نہیں ہوگی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم امت سے نسل بڑھانا چاہتے ہیں، تو اس لیے احتیاط اسی میں ہے کہ ایک دفعہ پہلے پرمیشن لے لو۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اولاد بڑھانا یہ اتنی اسلام کا اہم حکم ہے کہ صحابہ میں یہ پہلے سے مشہور اور معروف چیز تھی، ورنہ پوچھنے کی ضرورت کیا تھی۔ نمبر 2، ایسا اتفاق ہوتا نہیں ہے کہ ایک عورت بانج ہو مگر باقی ساری کوالٹیز ہوں اس کے اندر، ایسا ہوتا ہے کیا؟ ساری صفات ایک عورت میں اکٹھی تھوڑی ہوتی ہیں، بس ایک عیب ہو کے بانج ہو۔ تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ واقعہ دور نبوت میں اللہ کی طرف سے وجود میں لایا گیا ہے تاکہ پروفیسر غامدی جیسے لوگ، اللہ کو پتا تھا پیدا ہوتے رہیں گے، تو اللہ نے بتا دیا کہ اتنی ساری کوالٹیز کو نظر انداز کر دیا گیا ہے نسل کی خاطر۔ یعنی نسل بڑھانا اتنی اہم چیز ہے کہ عورت کی تمام صفات ایک طرف، سب سے اہم صفت کیا ہے کہ وہ نسل بھی دے گی کہ نہیں دے گی؟ یہ عورت کی تمام کوالٹی، اس کی ایجوکیشن، اس کا خاندان، اس کا حسن و جمال، یہ سب ایک طرف ترازو کے ایک پلڑے میں، اور ایک کوالٹی کیا ہے کہ وہ نسل بڑھائے گی، یہ دوسرے پلڑے میں، تو یہ دوسرا پلڑا شریعت کی نظر میں وزنی